کچھ تجاویز ہیں کہ ہمارے ملک سے بے روزگاری کا خاتمہ کیسے کیا جا سکتا ہے، اور یہاں جو نوجوان ہیں ان کی صلاحیتوں سے کیسے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے جس سے وہ ذاتی طور پر بھی ترقی کر سکیں اور پھر وہ ترقی جو ہے قومی ترقی میں بھی منتقل ہو سکے۔ یہ ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو سکتی ہے، لیکن اس کا پرپز یہ ہے کہ اس میں وہ تمام لوگ جو صاحب اختیار ہیں، جو کچھ کر سکتے ہیں، ان کو میں کچھ گزارشات پیش کر سکوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں جو آبادی کا تناسب ہے اس میں سے تقریباً 51-52% لوگ ایسے ہیں جن کی عمریں 25 سال سے کم ہیں، اور یہ وہ تمام لوگ ہیں جو جوان ہیں اور جن کے پاس الحمدللہ اللہ کرے گا ان کو لمبی اللہ زندگی دے، ان کے پاس بہت سارے سال موجود ہیں اور جو کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے کہ جو ویسٹ کے بہت سے ملکوں کو میسر نہیں ہے۔ مغرب کے بہت سے ملکوں کی آبادی کا زیادہ حصہ بوڑھے لوگوں پر ہے جو کہ پینشن پر ہیں یا کوئی اپنی شوقیہ کام کرتے ہیں، لیکن وہ پروڈکٹیو ایئرز کے اندر نہیں ہیں، اور حکومت کے اخراجات ہوتے ہیں ان کی بہبود کے لیے اور ان کی دیکھ بھال کے لیے اور ان کے علاج وغیرہ کے لیے، جبکہ پاکستان میں اس سے بالکل الٹ ہے۔ پوری دنیا میں ہیومن ریسورس چاہیے اور پاکستان کے پاس ہیومن ریسورس موجود ہے۔ اب اگر ہم عقل مندی کے ساتھ اس ہیومن ریسورس کو استعمال کریں گے تو اس سے ان نوجوانوں کی بھی ترقی ہوگی، اور جیسے میں نے عرض کیا ہے کہ وہ ترقی پھر ریفلیکٹ ہوگی پورے پاکستان کی قومی ترقی پر۔ اچھا، اس سلسلے میں کیا کیا جائے؟ اس سلسلے میں بہت اہم بات یہ ہے کہ مرکزی لیول پر اور صوبوں کے لیول پر، خاص طور پر صوبوں کے لیول پر ایک ایسا ڈپارٹمنٹ بنایا جائے کہ جو ڈپارٹمنٹ نادرا کے ساتھ لنک ہو اور ہر علاقے کی جیو فینسنگ کے ساتھ معلوم کرے کہ کتنے لوگ 18 سال کی عمر سے زیادہ ہیں اور 35 سال کی عمر سے کم ہیں۔ فار ایگزامپل، یہ ایج کی بریکٹ آگے پیچھے بھی ہو سکتی ہے۔ یہ نادرا کے سے تو یہ معلومات ایک کلک سے مل جائے گی۔ ایک خانہ اور ایڈ کیا جائے اور جن کی عمر 18 سے 35 سال ہو ان کا ایک سروے کر کے اور نادرا کے ذمہ لگایا جائے، یا کوئی کسی طریقے سے بھی ان سب کو ٹیلی فون کے ذریعے سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہوگا، تو ان سے یہ پتہ کیا جائے کہ ان میں سے کتنے روزگار پر ہیں اور کتنے بے روزگار ہیں۔ تو اب ہمیں یہ پتہ لگ جائے گا کہ 18 سے 35 سال کے فار ایگزامپل بہاولپور کے علاقے میں اتنے لوگ ہیں جو بے روزگار ہیں۔ اب ایک سوال اور پوچھا جائے کہ آپ کی سکل کیا ہے؟ اچھا، اس میں یہ ہوگا کہ کچھ لوگ ہوں گے جو بالکل انسکلڈ ہوں گے، بالکل کچھ بھی نہیں ان کو آتا، جو مزدوری کر سکتے ہیں بس۔ کچھ ہوں گے جو پارشلی سکلڈ ہوں گے، مثلا انہوں نے بی اے کیا ہوا ہے اور ان کو تھوڑا بہت کمپیوٹر کا پتہ ہے، تھوڑا بہت وہ آفس ورک جانتے ہیں، کچھ لوگوں کو موٹر مکینک کا پتہ ہوگا، کچھ لوگ جو ہیں وہ کھانا پکانا جانتے ہوں گے، اور یعنی قصہ مختصر یہ کہ تمام سکلز میں سے لوگ ہوں گے اور ہمارے پاس ایک ڈیٹا بیس آ جائے گا اور ہمیں پتہ ہوگا کہ بہاولپور میں اتنے لوگ بے روزگار ہیں، اس میں اتنے لوگ انسکلڈ ہیں، اتنے لوگ ہیں سیمی سکلڈ ہیں، اتنے سکلڈ ہیں، اور ان کی یہ کوالیفیکیشن ہے۔ اچھا، اب ان نوجوانوں کا کیا کیا جائے؟ ان نوجوانوں کے دو تین مصرف ہیں۔ پہلا مصرف تو یہ ہے کہ پاکستان سے باہر جتنی بھی پاکستان کی امبیسیز ہیں، ان امبیسیز کے امبیسڈر کو اگلے ہفتے ایک خط چلا جائے حکومت کی طرف سے، اور وہ خط یہ ہو کہ آپ اپنے ملک کے اندر، چاہے وہ ملک جتنا بھی چھوٹا ہو، گھانا ہو، تنزانیہ ہو، روانڈا ہو، عرب ممالک ہوں، مغربی ممالک ہوں، اور لاطینی امریکہ کے ممالک ہوں، ویسٹ انڈیز ہو، کوئی بھی ملک ہو، تو اس ملک کے سفیر کے یہ ذمہ لگایا جائے کہ آپ یہاں یہ سکل کا پورا پیٹرن ہے، پورا چارٹ ان کو بھیج دیا جائے، آپ اس سکل کے لیے یہاں مارکیٹنگ کریں اور یہاں سے جابز کی ڈیمانڈ لیں۔ اچھا، اور یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، اور یہ ہمارے ایمبیسڈر آخر ان کا کیا کام ہے، تو ان کو یہ والا کام دیا جائے۔ اچھا، کچھ ہی عرصے کے بعد پتہ لگ جائے گا کہ فلاں ملک سے اتنی ڈیمانڈ ہے، فلاں ملک سے اتنی ڈیمانڈ ہے، فلاں ملک سے اتنی ڈیمانڈ ہے۔ اچھا، اب وہ جو ہمارے نوجوان ہوں گے پورے پاکستان سے، جن کی پتہ ہوگا کہ اس قسم کی سکل موجود ہے، ان سب کو بلایا جائے اسلام آباد میں، لاہور میں، پشاور میں، کوئٹہ میں یا کراچی میں، اور کسی بھی بلڈنگ کا ایک ہاسٹل خالی کرا لیا جائے، کسی کالج کا، کسی ہاسٹل کا، وہاں ان کو رکھ کر ان کی ٹریننگ کی جائے۔
اور کم از کم 1 مہینہ حکومت کی سرپرستی میں وہ نوجوان وہاں رہیں، جن میں ان کو ملک سے باہر کئی لوگ جہاز پہ کبھی نہیں بیٹھے ہوں گے، کئی لوگوں کو تو ایون یعنی پتہ نہیں ہوگا کہ امیگریشن کس طریقے سے کی جاتی ہے، ایک چھوٹی موٹی لینگویج کا تھوڑا سا وہاں کے مینرزم کے بارے میں یہ سب چیزیں ان کو سکھائی جائیں، ان کو بتائی جائیں، اور جس سکل کے لیے وہ جا رہے ہیں اس کی تھوڑی سی پالشنگ کی جائے، اور اس کے بعد حکومت سپانسر کر کے، یعنی وہ یونان والی کشتی کی طرح خدا نہ خواستہ اس طرح سے بھاگ کے نہ جائیں، بلکہ حکومت کے پیٹرونیج کے اندر وہ جائیں، چاہے حکومت اس سارے کام کرنے کی جو ان کی آمدنی ہو پہلے 5 سال کے لیے ان سے 10% بے شک حکومت لے لے، کیونکہ حکومت ان سب چیزوں کو مانیٹر کر رہی ہے اور ان کے لیے سب کچھ کر رہی ہے، تو بہت آسانی سے یہ لوگ کھپ سکتے ہیں وہاں۔ ایک تو یہ مصرف ہو سکتا ہے، دوسرا یہ ہے، یہ بہت اہم ہے جو کہ حکومت سمپل تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سوچنا ہے۔ فرض کریں پتہ لگے کہ بہاولپور کے اندر کار مکینک جو ہیں وہ تقریباً 80 ہیں جو بے روزگار ہیں، تو یہ کرنا یہ ہے کہ جو بڑی بڑی کمپنیاں ہیں نا، ہونڈا، سوزوکی اور ٹویوٹا اور کیا اور اس طرح کی جو بڑی کمپنیاں ہیں، ان سب کو کہا جائے کہ ہم فار ایگزامپل بہاولپور کے نواح میں آپ کو آدھا ایکڑ زمین دیتے ہیں، یہاں آپ اسٹیٹ آف آرٹ اپنی ورکشاپ بنائیے، آپ کو پرک یہ ہوگا کہ اس کا ہم فار ایگزامپل 5 سال کے لیے آپ سے ٹیکس نہیں لیں گے، یعنی جو قانون کے مطابق، یہ تو میں ایک ویسے اپنے اندازے کے بارے میں کہہ رہا ہوں، ان کو اچھی خاصی سہولت دی جائے، لیکن شرط یہ لگائی جائے کہ یہ 70 بندے آپ یہاں کنزیوم کریں، اور اگر وہ 70 بندے آپ کی ریکوائرڈ سکل نہیں رکھتے تو ان کو پھر وہ سکل بھی سکھائیے، یہ ان کے اوپر ایک بائنڈنگ ہو، اور جب آپ ان کو موٹیویٹ کریں گے تو پرائیویٹ سیکٹر تو ہمیشہ سپانسر کرنے کو تیار ہوتا ہے، اور جب پرائیویٹ سیکٹر کو امپلائمنٹ یعنی بندے بھی ملیں گے، سکلڈ بندے ملیں گے، تو وہ کیوں نہیں لے گا، اور ان کو کوئی اور بھی پرک دیے جا سکتے ہیں، انکم ٹیکس میں کوئی چھوٹ یا کسی قسم کی کوئی اور سہولت جو کہ ممکن ہو وہ دی جا سکتی ہے، تو وہ وہاں کنزیوم ہو جائیں گے۔ تیسرا مصرف یہ ہے کہ ہمارے ہاں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں ہو رہی ہیں، جیسے ڈی جی سکلز ہے، اور اسی طریقے سے پنجاب کے کچھ پنجاب انفارمیشن ٹیکنالوجی بورڈ ہے، باقی صوبوں کا مجھے پتہ نہیں، وہاں بھی ہوگا، کچھ ایسے ادارے ہیں، اس طرح ایک سکلز یونیورسٹی ہے اسلام آباد کے اندر، جو کہ، اور میں جانتا ہوں پہلے اس زمانے مختار صاحب اس کے وائس چانسلر ہوتے تھے تو انہوں نے مجھے بھی وہاں ایک لیکچر کے لیے بلایا تھا، اب میرے خیال ہے وہ ریٹائر ہو گئے ہیں، تو بہرحال جو بھی صاحب اس جگہ پر ہوں گے، میں نے دیکھا ہے کہ وہ بہت ڈیڈیکیشن کے ساتھ بچوں کو سکھاتے ہیں، تو حکومت اپنے طور پر ان تمام لوگوں میں سے چھانٹی کر کے ان سکلز والے، جہاں وہ مفت سکلز سکھاتے ہیں، ان بچوں کو وہاں ڈائریکٹ کیا جائے اور ان کو سپروائز کیا جائے کہ یہ اپنا بزنس شروع کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر ہم یہ کریں تو آپ دیکھیے گا کہ بہت جلدی پاکستان کے، ایک تو ہمارے پاس ڈیٹا بیس موجود ہوگا، ہمیں پتہ ہوگا کہ ہمارے پاس کیا ریسورس ہے، دوسرا ہم اس کو ہم لیگلی ایکسپورٹ کریں گے، ایکسپورٹ کرنے سے انشاءاللہ العزیز پاکستان میں زر مبادلہ بھی آئے گا، وہ خود بھی ترقی کریں گے اور ان کے خاندانوں کے اندر بھی ترقی آئے گی اور سمجھ بوجھ بھی آئے گی اور شعور بھی آئے گا۔ یہ ہمارے ذمے ہے کہ ہم پوری دنیا میں پھیلیں اور پوری دنیا میں پھیل کر ایک اچھا امیج مسلمانوں کا، پاکستان کا وہاں ڈیولپ کریں، یہ تبھی ممکن ہوگا کہ ہم یہ سب لوگ مانیٹرڈ اور سپروائزڈ ہوں۔ اس سارے کے اندر جو ایک ہمیں خوف ہوتا ہے نا، اور میری یہ بات سن کر پلیز کوئی برا بھی نہ مانے، ہمارے ہاں جب بھی حکومتی سطح پر اس طرح کا کام ہوتا ہے تو عموماً اس بات کا اندیشہ ہوتا ہے کہ درمیان میں کوئی نہ کوئی 2 نمبری شروع ہو جائے گی، درمیان میں وہ جو محکمہ بنائیں گے نا وہ اپنے بندوں کو کرنا شروع کر دیں گے، یا انفارچونیٹلی پیسے لے کے کرنا شروع ہو جائیں گے۔ ابھی بھی آپ دیکھیے کہ میں مختلف محکمے کا نام نہیں لیتا، لیکن کوئی چھٹی لینی ہو، کوئی بھی کام کرنا ہو، تو اس کا جو ایک نارمل پروسیجر ہے اس کی بجائے اس کے شارٹ کٹس اویلیبل ہوتے ہیں کہ جس میں تھوڑے سے پیسے لے کے لوگ کر دیتے ہیں۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، اس کو جنرلائز نہیں کرتا، لیکن سرکاری کام جب بھی ہوتا ہے تو اس میں اس قسم کا ایک اندیشہ بہت ہوتا ہے۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ حکومت پورے خلوص کے ساتھ اور پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری دیانتداری کے ساتھ اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہوئے یہ کرے۔ میں صرف سمرائز کرتا ہوں، پہلی بات ہمارے پاس ڈیٹا بیس ہونا چاہیے کہ کتنے نوجوان ہیں جو بے روزگار ہیں اور ان کی کیا کیا سکلڈ ہے، نمبر 1۔ ایک بات میں بھول گیا، جو انسکلڈ ہیں ان کے لیے یہ شرط ہو کہ جتنے گورنمنٹ کے کانٹریکٹ دیے جاتے ہیں، فار ایگزامپل ایک ہسپتال بن رہا ہے تو آپ نے ایک کمپنی کو کانٹریکٹ دیا ہے کہ یہاں یہ بلڈنگ بنائیے، ان پر یہ پابندی ہو کہ یہ ہمارے ڈیٹا بیس کے اندر جو لوگ ہیں ان کو ہی مزدوری دی جائے۔ تو ایسا کرنے سے وہ وہاں بھی کھپ جائیں گے، اور وہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس جہاں جہاں کوئی ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہو رہے ہیں، سڑکیں بن رہی ہیں، ہسپتال بن رہے ہیں، یا کچھ بھی کام ہو رہا ہے، وہ اس میں سارے کے سارے کنزیوم ہو جائیں گے۔ تو باٹم لائن یہ ہے، نمبر 1 سب سے پہلے ڈیٹا بیس بنایا جائے، پھر ایک
زبردست قسم کا ایک سوشولوجی کا ماہر یا اس کام کا کوئی ماہر بیوروکریٹ جو ہے اس کو اس کا انچارج بنایا جائے, یا کوئی ایکڈیمیا میں سے کوئی بندہ آپ ڈھونڈا جائے جو اس کام کا ایکسپرٹ ہو, اس کو اس کا انچارج بنایا جائے, اور یہ کوئی الگ سے عہدہ نہ بنایا جائے, اپنے ایگزسٹنگ عہدے کے ساتھ ایڈیشنل کام ملک کی خدمت کے لیے اس کو دیا جائے. اس کے لیے کوئی الگ سے محکمہ بنا کے ایک نیا وزیر بنا کر ایک نیا پھر جو ہے وہ خرچے کا کام نہ کیا جائے, ایگزسٹنگ اس کے اندر سے, اور اس کے لیے بہت زیادہ بندوں کی ضرورت نہیں ہے. تو ڈیٹا بیس بنایا جائے, ان کی کیٹیگرائزیشن کی جائے, ملک کے پاکستان سے باہر سفیروں کے یہ ذمے لگایا جائے, اور پتہ لگے کچھ عرصے کے بعد فلاں ملک سے اتنی ڈیمانڈ آ گئی, فلاں ملک سے اتنی ڈیمانڈ آ گئی, اور اس کے مطابق پھر حکومت بالکل ٹرانسپیرنٹ ایمانداری کے ساتھ اس کو سارا کرے. اور دوسرا میں نے کہا کہ آپ پرائیویٹ جو سیکٹر ہے اس کو انسینٹو دیجئے, اور ان کو کہیے کہ ان کو اکوموڈیٹ کریں, اور ساتھ ان کو کچھ پرکس ملیں. اور تیسرا میں نے یہ کہا ہے کہ ان میں سے جن لوگوں کی سکل کے اندر, ایک دفعہ حکومت نے ایک اپرینٹسشپ پروگرام بھی شروع کیا تھا, اور اس طرح کے پروگرام حکومت کرتی رہتی ہے. میں نے 2-3 اداروں کے نام لیے ہیں, ڈی جی سکل کا, اور اس طرح پی آئی ٹی بی کا, اور اسی طریقے سے سکل یونیورسٹی کا. اور یہاں مطلب ہے مجھے خوشی ہے کہ بہت ہی اچھے طریقے سے بچوں کو سکھایا جا رہا ہے, لیکن صرف سکھانے کے ساتھ ان کو پھر آگے انٹرپرینیورشپ کے بھی مواقع پرووائڈ کیے جائیں اور ایک پلیٹ فارم پرووائڈ کیا جائے. یہ میری کچھ درد مندانہ درخواست ہے. ایسا ہم کریں گے تو ہمارا نوجوانوں پہ ہمارا اعتبار بنے گا, حکومت پہ اعتبار بنے گا, معاشرے پہ اعتبار بنے گا. اور ایک وبا چل پڑی ہے کہ ملک سے بھاگو, ملک سے بھاگو, ملک سے بھاگو. میں آپ کو یقین دلاتا ہوں اگر ملک سے اچھے برین چلے جائیں گے تو ملک میں آپ جتنی مرضی سڑکیں بنا لیں, جتنے مرضی پل بنا لیں, جو کچھ یہاں کر لیں, یہاں اس طرح کی ڈیولپمنٹ نہ شعور کی ہوگی, نہ مٹیریل ڈیولپمنٹ ہوگی, نہ سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں کچھ ہو سکے گا, اور نہ ہمارے رویوں کے اندر کوئی تبدیلی آ سکے گی. رویوں کی تبدیلی کے لیے ہمیں ایک بہت ہی براڈ ہورائزن کے ساتھ, اپنی روٹس کے ساتھ جڑا ہوا بندہ چاہیے. تو وہ تبھی ہو سکے گا کہ جب ہمارے اپنے اداروں پر, ہمارے سسٹمز پر ہمیں اس کا اعتبار ہوگا. تو بہت بہت شکریہ آپ نے یہ باتوں کو سنا. اللہ کرے وہ لوگ جو اس کے لیے کچھ کر سکتے ہیں وہ کچھ کریں. بہت شکریہ.